اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی نبیہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان نے جب سے اس دنیا میں قدم رکھا ہے، کچھ ٹاپکس ایسے ہیں کہ جس کے اوپر وہ ہمیشہ نظریہ دیتا رہا ہے۔ ہر زمانے میں اگر نظریہ نہ بھی دیا ہو اس نے تو سوچتا تو ضرور ہے۔ انہی میں سے ایک حقوق کا مسئلہ ہے کہ کس کو کس کے اوپر کتنا حق حاصل ہے، اور کون کس کے اوپر برتری رکھتا ہے، اور کون آقا ہوگا، کون مزدور ہوگا، کون غلام ہوگا۔ اس سلسلے میں اسلام اور کمیونزم کا ہمارے جو درس ہے، در حقیقت اس کی شروعات جو تین ہیں بیک ٹو بیک، اسلام اور کمیونزم، اسلام اور سوشلزم، اسلام اور کیپٹلزم، اس کو در حقیقت کیپٹلزم سے شروع ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے تو وہی ہے، اس کے بعد اس میں ریفارم کی آوازیں اٹھی تو سوشلزم آ گیا، اور اس کے بعد پھر کمیونزم آ گیا۔ اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ اسلام میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں، کیپٹلزم بھی موجود ہے، سوشلزم بھی موجود ہے، اور کمیونزم بھی موجود ہے، پونجی واد، سامنے واد اور سماجواد۔ آپ کا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے فری مارکیٹ کا تصور اسلام نے دیا۔ خود پیغمبر اسلام جو شام کی طرف جناب خدیجہ کا کاروان لے کر گئے تھے اور لوٹ کر آئے تو 2 گنا فائدہ ہو گیا، تو اس میں پیغمبر اسلام کو کوئی خاص شیئر نہیں ملا تھا۔ وہ ایک الگ بات کہ انہوں نے پوری دولت ان کو شادی کے بعد اسلام کی نظر کر دی، لیکن قانونی طور پر کوئی مجبوری نہیں تھی کہ وہ اس پروفٹ میں ان کا بھی شیئر رکھیں۔ لہٰذا ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام میں جب یہ تینوں چیزیں موجود ہیں تو فرق کیا ہے؟ فرق ہے کہ اسلام نے اس کا ایک قانون بنا رکھا ہے۔ اسی قانون پر ہم کو گفتگو کرنی ہے کہ جب یہ تینوں چیزیں اسلام میں موجود ہیں تو ایک اسلامک اسٹیٹ کو کمیونسٹ، کیپٹلسٹ یا سوشلسٹ اسٹیٹ کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ تو ہزاروں سال سے، بلکہ ہزاروں سال تو نہیں کہہ سکتے، اس کے پہلے بھی شروعات میں تو بالکل کمیونزم ٹائپ کا تھا کہ ہر آدمی ہر چیز کا مالک ہوا کرتا تھا، لیکن جب انسان ترقی کر گیا اور لوگوں کے پاس طاقت آنے لگی تو اب کیپٹلزم نے، جس کو آپ فیوڈلزم کہتے ہیں، ایک سارے وسائل یا جس کو آپ مینس آف پروڈکشنز کہتے ہیں، وہ کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں رہتا تھا اور وہ مزدوروں سے کام لیتا تھا۔ مثلاً ایک زمیندار ہے، اس کے پاس 2-4 ہزار ایکڑ کھیت ہے، انہوں نے 10-20 150 مزدوروں کو لیا، ان کو رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا گھر دے دیا، کھانے کے لیے 2 روٹی دے دی، پہننے کے لیے کپڑا دے دیا، کبھی کبھی تو وہ بھی نہیں دیتے تھے۔ تو اب اس کے خلاف آواز اٹھنی شروع ہوئی۔ انڈیا میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہی کیا تھا، حتیٰ کہ جتنی غربت اودھ میں انہوں نے پھیلائی تھی اسی فیوڈلزم یا کیپٹلزم کی وجہ سے، انگلستان کی پارلیمنٹ میں چیخیں نکل گئی لوگوں کی کہ بھئی کون سی کیپٹلسٹ اسٹیٹ ہے تمہاری کہ تم نے اتنا زیادہ لوگوں کا خون چوس رکھا ہے۔ تو یہاں تو آپ آواز نہیں اٹھا سکتے کیونکہ آپ غلام ہیں، لیکن یورپ میں جب انڈسٹریل ریولوشن آیا 1820 کے آس پاس، اور وہاں پر یہی سب کچھ ہوا، یعنی جب اربنائزیشن ہوا تو وہاں بھی مزدوروں کی ضرورت پڑی، وہاں بھی 18 گھنٹے کام لیا جانے لگا، اور سرمایہ دار انسان کے لیے جتنا سرمایہ اکٹھا کر لے اس کے لیے تو اتنا ہی فائدہ ہے۔ تو چونکہ وہاں پہ لوکلز تھے، اب وہاں پر آوازیں اٹھنی شروع ہو گئیں۔ تو کیپٹلزم بیسیکلی نو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، جتنا ملا سب اس کی مالک کی جیب میں۔ سوشلزم یہ تھا کہ پروپورشنل ڈسٹریبیوشن ہوتی، یعنی ایک نسبتی تقسیم ہوتی ہے کہ حکومت نے یہ سارے وسائل کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں جانے کے بجائے حکومت کے ہاتھ میں رہیں گے، حکومت اس سے منافع کمائے گی اور وہ عوام کی فلاح و بہبود پر، پبلک ویلفیئر میں خرچ کرے گی، چاہے انفراسٹرکچر ہو یا ہیلتھ ہو یا ایجوکیشن۔ یہ بھی کچھ حد تک ماننے والی بات تھی، لیکن اس کے بعد اس میں کمیونزم آ گیا۔ یاد رکھیے کوئی بھی تحریک اپنے زمانے کے حالات سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ تو کارل مارکس وغیرہ یہ 1850 کے آس پاس، اور خود یہ بھی 1820 میں ہی پیدا ہوئے تھے ظاہرا۔ تو یہ اپنے اس عروج کے زمانے میں تھے جب انڈسٹریل ریولوشن بھی عروج پہ تھا، تو انہوں نے اتنی زیادہ ظلم و بربریت اور زیادتی دیکھ رکھی تھی کہ اب یہ سوشلزم سے بھی راضی نہیں تھے۔ انہوں نے اور ان کے دوست فریڈرک انگلس نے کہا کہ اب اس کو اور زیادہ، یعنی لوگوں کے حقوق اور زیادہ ہونے چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ سبھی کارخانے، کھیت، وسائل، جتنے بھی چیزیں، سب پہ سب کا حق ہے۔ ایک کلاس لیس سوسائٹی، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی مزدور نہیں، کوئی پیسہ نہیں، حتیٰ کہ کوئی حکومت نہیں، سب حکومت کریں گے، سب مل کر کام کریں گے۔ اور ان کا مشہور نعرہ فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈ، جتنا آپ کام کر سکتے ہیں آپ کام کیجئے، جتنا آپ کی ضرورت ہے آپ اتنا پیسہ لے لیجیے، یعنی صلاحیت کے حساب سے کام کیجیے، ضرورت کے حساب سے پیسہ لے لیجیے۔ سننے میں تو بڑا اچھا لگتا تھا، لیکن جب اس کو آپ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا چاہیں گے تو بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اوپر بھی اعتراضات ہوئے اور کمیونزم آخرکار فیل ہو گیا۔ وجہ یہ تھی کہ کارل مارکس ایک اچھے فلسفی مورخ یا کچھ حد تک اکانومسٹ تھے، لیکن انسانی فطرت کا مطالعہ نہیں کیا تھا، اور جس نے فطرت انسانی کے ڈیولپمنٹ کو نظر انداز کر دیا وہ کبھی بھی حقیقی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ چونکہ ان کو غصہ تھا، لہٰذا انہوں نے اس غصے کے اظہار کے طور پر مزدوروں کو حقوق دلانے کے لیے ایک
بہترین مینیفیسٹو بنا دیا. انہوں نے 2 کتابیں لکھی, ایک 2 کیا بلکہ انہوں نے ایک ہی لکھی, داس کیپٹل, داس یعنی THE جو ہوتا ہے انگلش میں یعنی کیپٹل, اور دوسرا مینیفیسٹو آف کمیونزم جو انہوں نے دونوں نے مل کر لکھا تھا. تو اس کا خلاصہ یہ تھا کہ آج تک انسانی تاریخ جد و جہد کی تاریخ ہے. آزاد, غلام, مالک, آقا, اعلیٰ, ادنا, کارخانے کا جو ہے کارخانے والا اور کارخانے میں کام کرنے والے, یہ سارے لوگ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں, اور ہر زمانے میں ان کے خلاف طاقتور کے خلاف ایک ایجیٹیشن شروع ہوا ہے. اس کا نتیجہ چاہے وہ خفیہ ہو یا علی اعلان ہو, نتیجہ یا تو نیا انقلاب آ جاتا ہے یا دونوں مل کر برباد ہو جاتے ہیں. یہ خلاصہ تھا ان کے اس مینیفیسٹو کا. اور تاریخ انسانی میں یہ بات واقعی ثبت ہے کہ مذاہب کے ساتھ ساتھ اگر کسی چیز کو اتنا زیادہ پڑھا گیا ہے تو کمیونزم ایک نان ریلیجیس رائٹ اپ کو اگر سب سے زیادہ پڑھا گیا ہے تو یہی مینیفیسٹو آف کمیونزم ہے. اور خود کمیونزم نے غیر مذہبی تحریکات میں اگر کسی نے سب سے زیادہ لوگوں کو متاثر کیا ہے تو یہی کمیونزم ہے. حتیٰ کہ خود شیعہ اس میں بہت زیادہ اس کی طرف دوڑ کے جاتے رہے ہیں ایک زمانے میں. ہمیں اسی پر نظر رکھنا ہے کہ کمیونزم میں ایسا کیا ہے اسلام سے ہٹ کر کہ وہ ہر ایک کو متاثر کر لیتا ہے. ایک جملے میں اگر کہا جائے تو ان کی زبانی باتیں ہمیشہ اچھی لگتی ہیں, لیکن جب اس کو آپ عملی جامہ پہنانے جائیں تب مشکل ہو جاتی ہے. لہٰذا یہ سننے میں تو ان کی باتیں اچھی لگتی تھیں, لیکن یہ یاد رکھیے اگر تاریخ انسانی 1850 سے ہی شروع ہو رہی ہوتی, کسی کے پاس کچھ نہ ہوتا, تب تو یہ بات ٹھیک تھی کہ بھائی ہر آدمی صلاحیت کے حساب سے کام کرے, ضرورت کے حساب سے لے. مسئلہ تھا کہ سماج میں پہلے سے ہی لوگ موجود تھے کہ جن کے پاس پیسے زیادہ تھے, جن کے پاس دولت زیادہ تھی, اس کو کیسے برابر کیا جائے. انہوں نے کہا کہ چھین غریب کو آپ ایسا فلسفہ دے دیں گے جس کے پاس کچھ نہیں ہے, وہ شیئر کرنا شروع کر دے. وہ شیئر کرنے کی بات تو ظاہر سے اس کو تو اچھا ہی لگے گا کیونکہ اس کو صرف ملنا ہے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ چھین لو. اب ڈکیتی ایک فلسفی بن گئی. بہرحال کمیونزم کی جو پریکٹیکل فارم ہمارے پاس آتی ہے وہ بولشوک ریولیوشن یعنی 1820 کے آس پاس جو روسی انقلاب آیا, اس میں لینن نے اس مارکسزم کو نافذ کرنے کی کوشش کی. انڈیا میں بھی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی بریکٹ میں ایم لکھا رہتا ہے, یعنی CPIM یعنی مارکسسٹ. لیکن جیسا کہ ہم نے ابھی عرض کیا کہ یہ چیزیں پریکٹیکل تو نہیں ہو سکتی تھیں, لہٰذا لینن نے اس میں کچھ تبدیلیاں اور موڈیفیکیشن کیا. 1922 میں جب ان کو مکمل طور پہ کامیابی مل گئی تو انہوں نے اس مینیفیسٹو میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے ایک نئے ملک کی بنیاد رکھی جس کو یونائٹڈ سوویت سوشلسٹ ریپبلک کا نام دیا, USSR. یعنی اس میں انہوں نے سوشلزم کو تھوڑا سا داخل کیا بقول ان کے کہ بغیر سوشلزم کی حکومت کیسے ہوگی. کسی علاقے میں اگر 20 کروڑ کی آبادی ہے, 20 کروڑ لوگ حکومت کیسے کریں گے, اس کے لیے تو پارٹی چاہیے. تو انہوں نے ایک وین گارڈ پارٹی سسٹم جاری کیا اور سب کے اوپر بینڈ لگا دیا. اب آپ دیکھیں کہ ادھر کارل مارکس کا جو ابتدائی پریمیٹیو فارم آف کمیونزم تھی اس میں تو کوئی تصور ہی نہیں تھا, ان کا کوئی حکومت نہیں, کوئی پیسہ نہیں. لیکن لینن نے کہا کہ ایسے کیسے چلے گا, ہم کو کچھ نہ کچھ تو اس میں کرنا پڑے گا. اسلام اسی لیے الگ ہے, اسلام میں موڈیفیکیشن نہیں ہو سکتا. اسلام میں اصلاح یعنی ریفارم ہو سکتا ہے ایک طرح سے, یعنی آپ اپنا نظریہ دے سکتے ہیں, لیکن بیسک پرنسپلس تبدیل نہیں کیے جا سکتے. کمیونزم کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ اس کا بیسک پرنسپل یا بنیادی ڈھانچہ آپ تہس نہس نہ کر دیں, آپ اس کو پریکٹیکل نہیں بنا سکتے. لہٰذا انہوں نے ایک پارٹی اور خود کو وہاں کا لیڈر بنایا. تو اب اس کو نام کیا دیں؟ ابھی تک تو یہ کارل مارکس اور یہ مارکسسٹ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, تو مارکس تو کہہ رہے ہیں کہ پبلک کے پاس ہونا چاہیے. تو انہوں نے ایک پارٹی نافذ کی, ایک سنگل پارٹی رولنگ, اور اس کے بعد اس کا نام دیا لیڈرشپ آف دا پیپل. ایک طرح سے لوگوں کو گاجر دکھا دی کہ ہاں یہ وہی ہے جو مارکس کہہ کر گئے تھے, اب ہم خود کیسے کریں گے اس کے لیے. تو انہوں نے اس کو ڈکٹیٹرشپ آف پولیٹریٹ کے نام دے دیا. اور اس کے بعد جو اصلاحات انہوں کی نیشنلائزیشن, اب پارٹی آ گئی ہے تو ظاہر ہے کہ عوام کی نمائندہ وہی پارٹی ہے, تو اب اس پارٹی کو بھی سارا کام کرنا ہے. تو انہوں نے نیشنلائزیشن کرنا شروع. اب سب کچھ حکومت کا ہے, آپ کی زمین پر اگر اسکول بننا ہے تو وہ اسکول بن جائے گا, اگر آپ کی زمین کو ہٹا کر وہاں پر ایک کارخانہ لگانا ہے تو گورنمنٹ لگا دے گی, آپ روک نہیں سکتے. اب وہی سارا کام ہونے لگا. وہ جو کیپٹلزم ایک آدمی کر رہا تھا اب وہ ایک حکومت کر رہے ہیں, یعنی وہی سیم کیپٹلسٹ صورتحال دوبارہ پھر پیدا ہو گئی, یعنی اسٹیٹ کیپٹلزم پیدا ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے نیشنلائزیشن کیا. اب حتیٰ کہ آپ نے دیکھا کہ انڈیا میں بھی 1969 میں اندرا گاندھی نے نیشنلائزیشن کو پروموٹ کیا تھا. وہی سوشلسٹ پالیسی تھی کہ یہ چونکہ بینک امیروں کو صرف لون دیتے ہیں, لہٰذا جو بھیل سیل اس طرح کی کمپنیاں ہوئیں اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی اس سے بہت زیادہ فائدہ نہ لینے پائے. حتیٰ کہ بینکوں کو بھی نیشنلائز کر دیا گیا. اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا کہ وہی سارا کام جو پرائیویٹ بینک کر رہے تھے اب وہ گورنمنٹ بینک کرنے لگے. اسلام یہیں پر آ کر ناک آؤٹ کر دیتا ہے ایک طرح سے اگر کہا جائے کمیونزم کو, کیونکہ کمیونزم اخلاقی بنیادوں پر
قانون تو بنا دیتا ہے لیکن اخلاقی بنیادوں پر اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ جس انسان کو تم نے کیا کہتے ہیں امیر و غریبوں کا مسیحا بنایا ہے وہ کتنے دن تک اس مسیحائی پر قائم رہے گا. یہی فرق ہے. بڑے بڑے نعروں کے ساتھ آپ جس کو لے کر آئے ہیں کہ یہ کیپٹلسٹ کو ریپلیس کرے گا, کیا گارنٹی ہے کہ وہ خود کیپٹلزم والا کام نہیں شروع کر دے. اسلام کہتا ہے کہ اخلاقیات سب سے پہلے ہونے چاہیے. وہ جو عوام کا نمائندہ بن کے بیٹھا ہے بادشاہت کے تخت پر, اس کا دل ایمان سے خالی نہیں ہونا چاہیے تاکہ وہ خود وہی کام نہ کرنے لگے جو زمیندار اور فیوڈل کیا کرتا تھا. لہٰذا آپ نے دیکھا پاکستان میں شرط ہے کہ حکومتی عہدے پر جانے کے لیے ایک صادق اور امین ہونا چاہیے. اب یہاں پر سوال پیدا ہو گیا پھر پاکستان میں بہت زیادہ ترقی کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ اتنا ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کمی کمیونزم میں تھی اسلام نے اس کو پورا کر دیا, تو پھر پاکستان کو رشیا سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہونا چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ خود مسلمان بھی مار کھا جاتے ہیں کیونکہ ان کی باتوں میں اسلام ہوتا ہے, عملی طور پہ اسلام نہیں ہوتا ہے. بہرحال تو جب تک لینن تھے اور لوگوں کے اندر انقلاب کا جذبہ تھا, یاد رکھیں کچھ دنوں تک انقلاب کے بعد لوگوں کو پرانی حکومت کی کارگزاریاں یاد رہتی ہیں, لہٰذا نئی حکومت کی شرارتوں پہ بھی پردہ ڈالتے رہتے ہیں. لیکن ان کی آئیڈیالوجی تو بہت اچھی تھی کیونکہ ترقی ہو رہی تھی, کرپشن نہیں تھا شروعات میں, اور اس کے بعد وہی صرف ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی ہر طرح سے. لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر فطرت انسانی نے اپنا کھیل دکھانا شروع کیا. وہی انسان کہ جس کو کرپشن فری ماحول کی گارنٹی کے طور پر بیٹھایا گیا تھا, اسی نے کرپشن اسٹارٹ کر دی. وجہ یہ تھی کہ ان کی آئیڈیالوجی میں کوئی ایسی گارنٹی نہیں تھی کہ ہر انسان ابتدائی دور کے انقلاب کی طرح ہمیشہ اتنا ہی چائلڈ رہے. جب آپ نے کہہ دیا کہ ہر انسان اپنی صلاحیت کے حساب سے کام کرے گا, پیسہ ضرورت کے حساب سے ملے گا, تو ورکرس کے پاس کوئی انسینٹیو نہیں تھا کہ وہ ایکسٹرا کام کریں. ضرورت بھر بھی ان کو ملنا ہے تو وہ کیوں زیادہ, مثلا 4 گھنٹے کام کر کے بھی ان کو اتنا ہی ملے گا تو 8 گھنٹے کام کیوں کریں گے؟ ایکسٹرا پیسہ کمانے کی ضرورت کیا ہے اس کو جب ایکسٹرا پیسہ نہیں ملے گا تو ایکسٹرا محنت کرنے کو یہ حل نہیں تھا ان کے پاس کہ ایک انسان کو کیسے زیادہ کام کرنے کے لیے کوئی کمپٹیشن نہیں تھا. اور کیپٹلسٹ یہیں پر کمیونزم سے آگے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ وہ کمپٹیشن لے کر آتے ہیں اور لوگوں کو چارج کرتے ہیں کہ آپ کو ڈھیر سارا کام کرنا چاہیے تاکہ آپ ڈھیر سارا پیسہ کما سکیں. وہاں پر ریونیو جنریٹ کرنے کا کوئی بہت بڑا طریقہ نہیں تھا, لہٰذا انوویشن رک گئی. اور یہی حال ہوا کمیونزم کی ایک جو شاخ تھی کلیکٹیوائزیشن کہ سب مل کر کام کریں, مثلا کلیکٹیو فارمنگ یا اجتماعی کشہ ورزی کا نام آپ نے سنا کہ جس کو جوزف اسٹالن نے بہت زیادہ پروموٹ کیا تھا. مثلا اس میں بھی یہی مسئلہ تھا, 50 لوگ کھیت میں کام کریں تو 10 لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہی کام جب 40 لوگ کر سکتے تو ہم کیوں کریں. لہٰذا ہر انسان اس میں کاہل ہو گیا اور پروڈکٹیوٹی رک گئی. اور سب سے بڑھ کے ان لوگوں کو اخلاقی طور پہ مضبوط رکھنے کا کوئی طریقہ تو تھا نہیں, لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ الکوہل کا بھی استعمال کرنا شروع کر دیا اور دوسری غیر اخلاقی چیزوں میں بھی پڑ گئے. فطرت انسانی کا مطالعہ نہیں تھا کہ ایک انسان کا دماغ کب تک صحیح راستے پر قائم رہے گا جب تک آپ اس کو دوسری اخلاقی باتوں سے جکڑ نہیں دیتے. اسلام نے انسان کو اچھے راستے پر لگایا تو ساتھ ساتھ اس کو عبادتوں اور اخلاقی تعلیمات کے ساتھ اتنا جکڑ دیا ہے کہ وہ ہمیشہ اس پر باقی رہ سکے. مثلا نماز اگر آپ کے اوپر فرض کی گئی ہے تو اس نماز کا فائدہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے آپ کی پریکٹیکل لائف میں جب تک آپ اس نقطۂ نظر کو نہ دیکھیں کہ آپ کے دل میں وہ جو اچھا کام آپ کر رہے تھے, مثلا آفس میں آئے ہیں اور آپ قوم و ملک کی خدمت کر کے گئے ہیں, اب اگر گھر پہ آپ 3 ٹائم نماز پڑھتے ہیں تو یہ 3 ٹائم کی نماز آپ کو اگلے 1 ہفتے تک وہی مومن بنائے رکھے گی. یہ چیز کمیونزم کے اندر نہیں تھی کہ جو اسلام کے اندر موجود تھی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب جوزف اسٹالن آئے تو انہوں نے اور زیادہ موڈیفیکیشن کر دیا کہ 27 ملین لوگ مر گئے کیونکہ غریب شیئر کرنا چاہتا تھا, امیر دینا نہیں چاہتا تھا. اخلاقی طور پر اب وہ انقلاب کے پہلے زمانے کی طرح رہ نہیں گئے تھے. جس کے پاس پیسہ تھا وہ کیوں دینے لگا. مارک ٹوائن ایک امریکن رائٹر وہ کہنے لگے کہ میں گیا رشیا میں تو میں نے دیکھا کہ پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ, بہرحال وہ ایک انسان 2 مرغیاں لے کے آ رہا تھا تو میں نے کہا کہ کیا تم کمیونسٹ ہو؟ ہاں. کیا تمہارے پاس 2 بنگلے ہو تو تم شیئر کرو؟ کہا میں پارٹی کا ممبر ہوں, مجھے کرنا پڑے گا اور میں کروں گا. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو یہ 2 مرغیوں میں سے ایک مجھے دے دو. تو میں نے کہا کہ نہیں میں یہ کیسے, میرے پاس تو یہی سب کچھ ہے. تو اس پر انہوں نے کمنٹ لکھا کہ غریب شیئر کرنا وہ چیز شیئر کرنا چاہتا تھا جو اس کے پاس نہیں تھی. ایسا نظریہ غریب کو تو اچھا لگے گا لیکن امیر کو اچھا نہیں لگے گا. یہیں سے کلیش شروع ہو گیا. لینن اور اس کے بعد اسٹالن اور اس کے بعد جو کمیونزم میں تیسرا پڑاؤ ہوتا ہے 1949 کے آس پاس چائنیز سوشلسٹ جو ریولیوشن تھا اس میں ماؤ آ گئے, ماؤ زیدونگ. انہوں نے اس میں اور زیادہ آگے معاملہ بڑھا دیا کیونکہ ابھی تک اربن ایریاز میں توجہ دی جا رہی تھی. اب ان کے پاس اربن ایریاز تو تھے نہیں اور ان کو چونکہ اپنی حکومت کے خلاف اٹھنا تھا اور ان کے پاس بڑا طبقہ دیہاتیوں کا تھا تو انہوں نے رورل ایریاز پر توجہ دی. اب رورل ایریاز میں بہت زیادہ آپ اخلاقی باتوں سے بدلاؤ نہیں لا سکتے, لہٰذا انہوں نے ایک مشہور نعرہ دے دیا
کہ پاور فلوز فرام دا بیرل آف دا گن. لیجیے سارا مسئلہ حل ہو گیا. انہوں نے کہا کہ طاقت ہمیشہ بندوق کی گولی سے آتی ہے یا نال سے آتی ہے. لہٰذا جہاں پر ان کے پاس طاقت تھی چائنا میں مثلاً تو ان کا وہ معاملہ کام کر گیا. لیکن دوسرے ممالک میں جب آپ اس کو ایکسپورٹ کریں گے جن کے پاس طاقت نہیں ہے یا جن کے پاس بیرل آف گن کو یوز کرنے کا طریقہ نہیں ہے, تو یہی ہے انڈیا میں ماوسٹ جتنے بھی پائے جاتے ہیں کیا ان کے پاس وہ کامیاب کیوں نہیں ہو پاتے؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی راہ حل نہیں ہے کہ بیرل آف دا گن کے علاوہ کیا کرنا ہے, یا اگر ان کو بیرل آف دا گن کیا کہتے ہیں سکسیزفل ہو جاتی تو اس کے بعد وہ کیا کریں گے. ان کے پاس کوئی ایسا مینیفیسٹو نہیں ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ کولڈ وار کے زمانے میں اتنے سارے کمیونسٹ بلاک ہونے کے باوجود آج کے زمانے میں صرف 5 ممالک رہ گئے, کیوبا, لاؤس, ویتنام, نارتھ کوریا اور چائنا. چائنا بھی ایک کامیاب نظر آتا ہے کیونکہ ان کے پاس بیرل آف دا گن ہے. ان کے پاس پیپلز کون سی پارٹی, کمیونسٹ پارٹی آف چائنا, اس کا کمپلیٹ ہولڈ ہے. لیکن جس علاقے میں آپ کو زیرو سے شروعات کرنی وہاں پر آپ یہ نہیں کر سکتے. یہ وجہ ہے کہ کسی زمانے میں پولینڈ, ہنگری, زیکیا جو اس زمانے میں چیکوسلواکیا کہا جاتا تھا, یہ لوگ باقاعدہ ایک کمیونسٹ ملک تھے, لیکن اب ان کے یہاں بھی وہ سوشلزم آ گیا. لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ کمیونزم اپنی آئیڈیالوجی کے حساب سے تو بڑا اچھا لگتا تھا لیکن پریکٹیکلی اس کو نافذ نہیں کیا جا سکتا تھا. لہٰذا جتنا نافذ کیا گیا اس میں بھی موڈیفیکیشن کیا گیا, اور اس موڈیفیکیشن کے باوجود بھی آج کے زمانوں میں کمیونزم صرف وہی کامیاب ہے چین کی طرح جہاں پر ان کے پاس طاقت ہے, اس کے علاوہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اب آتے ہیں اسلام اور کمیونزم کے اوپر. اسلام اور کمیونزم استعمار یعنی امپیریلزم کے خلاف تو ایک ہوتے ہیں, جیسے روس اور انڈونیشیا میں. روس اس زمانے میں ایران کے بارڈر یعنی آذربائیجان بھی روس کا حصہ تھا, ادھر افغانستان تک بھی وہ موجود تھا, تو بڑا مسلم علاقہ ان کے پاس تھا. تو جب امپیریلزم کے خلاف کھڑا ہونا تو روس اور انڈونیشیا میں دونوں ساتھ ساتھ ہوئے. مگر جب کامیابی کے بعد حکومت کرنے کا مرحلہ آتا ہے, اس کو امپلیمنٹ یا نفاذ کرنے, تو دونوں کے پاس ایک شدید قسم کا جھگڑا ہو جاتا ہے. کیونکہ کمیونزم کے پاس بھی براہ راست کوئی انتظام نہیں ہے, ان کو لینن یا اسٹالن یا ماؤ والا موڈیفیکیشن لانا ہے. اور اسلام پسندوں کے پاس بھی ابتدائی زمانے کی یعنی معصوم کی ذات تو ہے نہیں, لہٰذا غیر معصوم کی ذات. بہرحال حاکمیت اس وقت موجودہ زمانے میں کوئی غیر معصوم نہیں ہوگا, تو اس لحاظ سے وہ دونوں لڑ جاتے ہیں. وہ نہ وہ ان کو قبول کر سکتے ہیں نہ وہ ان کو قبول کر سکتے ہیں. بنیادی طور پر کمیونزم میں تو مذہب تھا ہی نہیں, لہٰذا اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ایسا کیا کہتے ہیں اسکول آف تھاٹ کی جو مذہب کو سرے سے 1% بھی قبول کرنے کو تیار نہ ہو, وہ اپنی حکومت میں شیئر تو نہیں دے سکتا. اور اسی طریقے سے مذہبی طبقے بھی لڑنے کے لیے تو ظلم کے خلاف لڑ لیں گے ساتھ میں, لیکن جب حکومت کرنی ہوگی تو کسی غیر مذہب کو یا لا مذہب کو ایک کسی کلیدی عہدے پر کیسے بٹھا سکتے ہیں. لہٰذا ان دونوں میں ہمیشہ جھگڑا چلتا رہا. اب انڈین کمیونزم بھائی 1920 کے آس پاس جب انقلاب آتا ہے تو وہ ایکسپورٹ ہو جاتا ہے دوسرے علاقوں میں, لوگوں کو اچھا لگتا ہے. انڈیا میں بھی کمیونزم پھیلا اور آئیڈیالوجی کاغذ پر اتنی اچھی تھی کہ ہندوستان کے بڑے بڑے دماغ اس میں آتا ہے. ایک مسلمان آتا ہے کہ شیعہ خود ہمارے مدارس کے طلاب بھی, میں چند نام آپ کو لیتا ہوں, کہ جو تیزی کے ساتھ کمیونزم میں گئے, لیکن جب پریکٹیکلی انہوں نے دیکھا کہ وہاں بھی وہی حال ہے تو پھر اسی اسپیڈ سے واپس بھی آ گئے. ہمارے پاس کچھ نام ہے, مثلا اطہر حسین رضوی کیفی اعظمی صاحب جامعہ نازمیہ کے غالباً طالب علم تھے. اور اس کے بعد ایک ذل حسنین نقوی عرف زو انصاری, کمال کا دماغ تھا. کہتے ہیں کہ یہ رشیا گئے, پہلے ہفتے رشین سیکھی, دوسرے ہفتے رشینس کی اصلاح شروع کر دی, اور تیسرے ہفتے اردو اور رشین ڈکشنری بنانی شروع کر دی. پہلی اور آخری اردو اور رشین ڈکشنری زو انصاری مرحوم نے بنائی تھی. اس کے بعد علی سردار جعفری, ان کو انیس کے 1000 اشعار یاد تھے اور 8 برس کی عمر سے مرثیے پڑھا کرتے تھے. علی سردار جعفری کا نام آپ نے سنا ہوگا. مستر خیر آبادی کا نام اگر آپ نے سنا ہوگا, یہ ایم پی کے ایک شاعر, عالم دین اور ایک مجاہد آزادی تھے. ہندوستان کے سوتنترتا سنگرام میں انہوں نے حصہ لیا تھا. ان کے 2 پوتے ہیں, ایک شہزاد رضوی جو امریکہ میں ہے, اور دوسرے پوتے کا نام ہے جاوید اختر, پرومیننٹ کمیونسٹ فگر ان انڈیا. اب آپ بتائیے کہ یہ اتنے مذہبی ماحول والے لڑکے ہی کہا جائے گا اس زمانے میں, یہ جو بے چین ہو کے نکلے اور کمیونزم میں کیسے چلے گئے یہ لوگ. اس کی وجہ صرف یہ کہ مسلمان, اور خصوصاً جو تیز ترار مسلمان ہوتے ہیں, خصوصاً شیعہ, چونکہ واقعات کربلا اور ائمہ طاہرین کی ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کی جو میراث ہے, اس کو پڑھ کے ان کے سینوں میں ایک آگ جل جاتی ہے. لیکن جب پریکٹیکلی یہ اپنی دنیا میں دیکھتے ہیں, اپنے علاقے میں دیکھتے ہیں, اپنے گھر میں دیکھتے ہیں, تو سماجی نابرابری ہوتی ہے. زو انصاری کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کا ایک زمیندارانہ امروہہ کے وہ زمیندار تھے ان کے والد صاحب, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ کسی کو چارپائی, وہ ہمارے یہاں خود آج تک وہی چل رہا ہے کہ چارپائی پر نہیں بیٹھنے دیا جا رہا ہے, اس کا نام انصاری تھا, تو انہوں نے احتجاجاً اپنا نام ذل حسنین نقوی سے زو انصاری کر لیا, اور اس کے بعد کمیونسٹ ہو گئے. تو ان کی جو کیفی اعظمی, زو انصاری, علی سردار جعفری, مستر خیر آبادی, اس طرح کے لوگوں کو کمیونزم کی طرف ڈھکیلنے کا ذمہ دار
ہم خود مسلمان ہیں. اگر ہم نے اسلام کے اوپر عمل کیا ہوتا تو آج اس طرح سے جو میں نے پاکستان کی مثال دی ہے کہ صادق و امین کی شرط ہونے کے باوجود, یعنی ایک کمپلیٹ سولوشن ہونے کے باوجود, وہ ایک فیلڈ ریاست ہے, ناکام ریاست ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو آپ کہتے ہیں اس کے اوپر خود آپ عمل نہیں کرتے. لیکن اگر عمل کرنا شروع کر دیا جائے, حتیٰ کہ میں آپ بس آخری بات کو گفتگو بہت زیادہ کیا کہتے ہیں, ستگرو جگی واسودیو, اگر آپ نے ان کا نام سنا ہوگا, یہ کہتے ہیں کہ رشیا میں یہ انقلاب آیا لیکن وہ انقلاب فیل ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو کیا کہتے ہیں کارل مارکس نے نظریہ پیش کیا تھا کہ شیئر کرنا چاہیے, اگر یہی نظریہ امیر نے لیا ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا آشرم بن جاتی, لیکن یہ نظریہ غریب نے اچک لیا. تو اب اس کو تو شیئر ملنے والا ہے, اس کو دینا تو ہے نہیں کچھ. لہذا جب غریب امیر اپنی مرضی سے دینے کے بجائے غریب اس سے زبردستی چھینے گا تو اب دنیا آشرم کے بجائے قبرستان کا منظر پیش کرے گی. لیکن یہاں پر وہ ڈنڈی مار گئے, یہ نہیں کہتے برہم ان سے کہ یہ طریقہ اسلام نے پیش کیا ہے. اسلام نے کبھی بھی کسی سے بیرل آف دا گن کے پوائنٹ پر کسی سے دولت نہیں چھینی, لیکن اس امیر کو ذمہ دار بنایا ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے اس پیسے کو, سارا مال جو تم کماؤ وہ تمہارا نہیں ہے, تمہارے اوپر ٹیکسیشن لاگو کیا جائے گا, تمہارے اوپر اپنے پڑوسی, اور حتیٰ کہ کہا گیا اس کے اعمال قابل قبول نہیں اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا رہا ہو. اس طرح کا انتظام صرف اور صرف اسلام میں ہے. لیکن کب تک؟ جب تک آپ اس کے اوپر عمل کریں. اگر آپ عمل نہیں کرتے تو کمیونزم اور آپ کے موجودہ اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن اگر اس کے اوپر عمل کیا جائے تو پھر وہی خدا بند عالم کہتا ہے افغیر دین اللہ یبغون, کیا یہ خدا کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُمْ كَرْهُمْ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. پوری دنیا کے ہر انسان کو اسلام کی طرف آنا پڑے گا, چاہے خوشی خوشی آ جائیں چاہے مجبور ہو کے آ جائیں. مجبور ہو کے آ جائیں مطلب کمیونزم, کیپٹلزم اور سوشلزم کو آزمانے کے بعد مجبور ہو کے آنا ہے, یا خوشی خوشی آ جاؤ کہ امیر اپنی مرضی سے غریب کو اپنا شیئر دے دے. اور اس کی بہترین مثال ہجرت کے پہلے سال پیغمبر اسلام نے پیش کی تھی, جب تمام مہاجرین انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. مہاجرین کو انصار نے ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر میں لے گئے اور اپنی پراپرٹی کے شیئر تک دے دیا. تو اگر ایسا اسلام ہو تو پھر ماننا پڑے گا خدا بند عالم نے کہا ہے وہ صحیح ہے کہ ہر انسان کو خدا بند عالم کے دین کی طرف آنا پڑے گا. انشاءاللہ اگلی آڈیو میں سوشلزم اور اسلام میں کیا فرق ہے اس پر گفتگو کی ہے. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.